الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آج رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم لوگوں نے پہلی تراویح پڑھنے کی اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ملی۔ یہ مبارک مہینہ ہر سال آتا ہے، لیکن ہماری نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ہم اسی طرح گناہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی کرم اور ان کی نوازش ہے کہ وہ ہر سال ہمیں پھر موقع دیتا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو اور میری طرف پلٹو۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کا استقبال ہمیں بڑے اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کا ہم کس طرح استقبال کرتے ہیں؟ مہمان اگر بہت عالی شان ہوتا ہے، بہت عظیم ہوتا ہے، تو ہمارا استقبال بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے انتظامات بھی اسی طرح کے کرتے ہیں۔ اور اگر مہمان کا مقام اتنا نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے مہمان کے طور پر آتا ہے اور بہت عظیم مہمان بن کر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہمان کی حق تلفی نہ ہو، اس کے قدر میں، اس کے احترام میں، اس کے تواضع میں کوئی کمی نہ رہے۔ اس کا احترام کیا ہے؟ اس کی تواضع کیا ہے؟ اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ جو ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کے لمحے لمحے کی قدر کی جائے۔ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی خوب تلاوت کی جائے۔ اس مہینے کے اندر خوب زیادہ اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، اپنے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ روزہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا یقین پیدا ہو جائے، تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے۔ جب ہر قدم پر تم پوچھو کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے، میرے اللہ کیا کہتے ہیں، قدم قدم پر پھونک پھونک کر جب تم زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، ان کے رسول کی عظمت کا احساس ہوگا، اللہ کے حکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، اپنے ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ماں باپ کے سامنے نہیں دیکھنا چاہیے تو ان سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ تو بہرحال انسان ہیں، لیکن وہ علیم و خبیر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت ان کے ہم نگرانی میں ہیں، ان سے ہم کہاں بچ کر جائیں گے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ انسانوں کا ڈر کیا ہے؟ انسانوں سے بچنا کیا ہے؟ اگر انسان کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ اصل میں خوف اللہ کا ہونا چاہیے تو پھر اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، پھر وہ برائیوں سے بچے گا، اس کے اندر ذرہ برابر گناہ کرنے کا شائبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے محترم بزرگوں کہ ہم اپنے آپ کو ایک سچا اور پکا مسلمان بنائیں، اللہ سے ڈرنے والا، فکر آخرت پر یقین رکھنے والا مومن ہم بنیں،
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے، ٹریننگ کا مہینہ دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تربیت کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہمارے اندر جو گندے خیالات ہیں، ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر جو گندی چیزیں بھری ہوئی ہیں، ان سے ہم توبہ کریں، ان سے ہم بچیں۔ اب دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم کا حصہ جو بنایا ہے، اگر اس میں سے کھال ہٹا دی جائے تو پوری گندگی گندگی ہے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس گندگی کو چھپانے کے لیے خوبصورت کھال ہمارے جسم کے اندر پیدا کر دیا، اس سے اندر کی غلاظتیں چھپی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو خیالات کی گندگیاں ہیں، گناہوں کی جو گندگیاں ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ستاری کا معاملہ فرمائے ہوئے ہیں، پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ جس دن وہ پردہ ہٹا دے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم رسوا ہو کر رہ جائیں گے، اپنے ماں باپ کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اس لیے آج ہمیں تہیہ کرنا ہے کہ یہ مبارک مہینہ جو ہمیں ملا ہے، اس ماہ مبارک کی ہم بھرپور قدردانی کریں گے۔ نمبر 1، ہم اس مبارک مہینے کا روزہ رکھیں گے، کبھی ترک نہیں کریں گے، جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت سے مسلمان بھائی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بھی روزہ نہیں رکھتے، طاقت ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے وہ اللہ کے حکموں کو کھلم کھلا توڑ رہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے روزہ رکھے، یہ حکم ضروری ہے، فرض ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بہت سے مسلمان نہیں رکھتے ہیں، بہت سے خواتین نہیں رکھتی ہیں، وہ بہت سے مزدور نہیں رکھتے، کام کرنے والے ہی نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں بہت محنت والا کام کرتے ہیں، ہم بہت محنت والی جاب ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے روزہ کبھی بھی بغیر عذر شرعی کے نہ چھوڑیں۔ دوسری بات، اس مہینے کو قرآن سے بڑی نسبت ہے، اس لیے خوب تلاوت کریں۔ دن بھر میں آپ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ پڑھ لیں، آسانی کے ساتھ آپ کا پورے مہینے کے دن کم از کم ایک قرآن ختم ہو جائے گا، کم از کم ایک قرآن ختم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور نمبر 3، تراویح کی پابندی کریں۔ نمبر 4، جو نیک کام ہم کر سکتے ہیں، صلہ رحمی کریں، ذکر و اذکار کریں، دعا کریں، نبی پر درود بھیجیں، ہر چیز کریں، لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ ایک طرف آپ نیکی کر رہے ہیں اور دوسری طرف پرہیز نہیں ہے، گناہوں سے بچاؤ نہیں ہے، تو پھر وہ نیکی کا ثواب محفوظ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر نے آپ کے لیے کوئی نسخہ لکھا کہ بھائی آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کو یہ دوا بھی لینی ہے، لیکن ان چیزوں سے بچنا ہے، ٹھنڈی ہے، آپ کو بخار ہے، کھانسی ہو رہی ہے، تو سب چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ تو جو پرہیز بتایا ہے اس سے بھی آپ کو بچنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف دوا کھا رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو دوا کے اثر کو ختم کرنے والی ہو، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے جب ہم نیکیوں کا اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ وہ ذخیرہ محفوظ رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، تاکہ جو نیکی ہم نے محفوظ کی وہ ضائع نہ ہو۔ تو نیکیوں کو بچانے کی بھی قدر کریں اور اپنے دل کو صاف رکھیں۔ دل میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض سب کو دور کر دیں، سب کو معاف کر دیں، سب کو صاف ہو کر کریں، صاف ہو کر رہیں۔ سب کے لیے پیار محبت، رشتہ داری میں اگر کوئی تعلقات خراب ہیں، خدا کے واسطے صلح صفائی کر کے تعلقات کو جوڑ لیجئے۔ وہ توڑتا ہے توڑنے دیجیے، آپ کو نہیں توڑنا، آپ کو ملنا ہے، محبت سے ملنا ہے، سلام کرنا ہے، اور ہمدردی کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، فقیروں کا خیال رکھیں۔ کوئی مانگنے والے آئے ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں، ان کو جو توفیق ہو اللہ سے آپ دے دیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لیکن اس مہینے کے اندر تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے کوئی ہوا چلتی ہے تیز تو سارے انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کو محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہی جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اس قدر سخاوت کرتے کہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اور کوشش کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہم مثالی ماہ مبارک بنائیں تاکہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ ان تمام باتوں کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے ہم تمام لوگوں کو بچا کر آخرت والی اور اپنے رضا والی زندگی میں
یہ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔